سوال یہ کہ کیا کوئی شخص، کوئی مرد، کوئی عورت اپنی جنس کو تبدیل کروا سکتے ہیں؟ جیسا کہ آج کل مغربی ممالک کے اندر اور دیگر ممالک کے اندر یہ بات بڑی شور و زور کے ساتھ جاری ہے کہ مرد آپریشن کروا کے ٹریٹمنٹ کے بعد عورت بن رہے ہیں اور عورتیں مرد بن رہی ہیں، یا اس طرح کی اور اپنے جسم کے اندر تبدیلیاں وہ کروا سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس طرح اللہ رب العزت نے کسی کو پیدا کیا ہے، مرد بنایا ہے یا کسی کو عورت بنایا ہے، تو وہ اپنی جنس کو تبدیل نہیں کروا سکتے۔ شرعاً یہ کام حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ کی تخلیق کے اندر یہ تبدیلی ہے جس کے متعلق قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ درست نہیں ہے، اور اللہ کی تخلیق کو بدلنا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو بہرحال وہ آپریشن کے ذریعے ہو یا کسی بھی ذریعے سے ہو، ایسا کوئی کام انسان نہیں کر سکتا کہ وہ آپریٹ کروائے، مرد ہو تو عورت بن جائے، عورت ہو تو مردوں جیسے جو ہے وہ علاج کروا کے اپنے آپ کو تبدیل کروائے، جیسے ٹرانسجینڈر قسم کے لوگ بھی دنیا کے اندر پائے جا رہے ہیں، یا LGBT کے ماننے والے بھی لوگ پائے جا رہے ہیں، اور اپنی آپریشن کے ذریعے اپنی نفسانی خواہشات یا اپنی ذہنی تسکین کی خاطر یہ کام کر رہے ہیں۔ تو یہ چیز اسلام کے اندر حرام ہے، بلکہ اسلام میں تو اتنا بھی کہا گیا ہے کہ اس مرد پر اللہ کی لعنت ہے جس کا رہن سہن اور پہناوا اور انداز، لائف سٹائل عورتوں جیسا ہو، اور اس عورت پر بھی اللہ کی لعنت ہے جو عورت ہو کر مردوں جیسے لباس پہنتی ہے، مردوں جیسی ایکٹنگ کرتی ہے، مردوں جیسے اعمال کرتی ہے۔ تو ان دونوں طرفوں پر، مرد پر بھی اور عورت پر بھی، دونوں طرح سے لعنت کی گئی ہے۔ تو لہٰذا ایسے کسی بھی کام سے جو فطرت کے قوانین اور اللہ کے حکموں کے خلاف ہو، انسان کو بچنا چاہیے، اللہ کے غضب اور عذاب کو دعوت نہیں دینی چاہیے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی اپنی جنس کو تبدیل کروا لیتا ہے، جینڈر کو چینج کرتا ہے، تو اب اس کے اوپر احکام کون سے لگیں گے؟ وہ پیدا تو مرد ہوا، آپریشن کے بعد ٹریٹمنٹ کے بعد وہ عورت بن گیا، عورت تھی تو اس نے دوسرا آپریٹ کروا لیا، اپنی جنس تبدیل کروا لی۔ ایسے کئی کیسز ہو چکے ہیں اور ہو رہے ہیں دن رات، اور خصوصی طور پر چائنا کے اندر تو یہ علاج بڑا ہی سستا مہیا اور پرووائڈ کیا جا رہا ہے۔ تو اب ایک بندہ پیدا مرد ہوا، اب وہ آپریشن کے بعد عورت، تو اب اس پہ حکم کون سے لگیں گے؟ اس کو مرد کہیں گے یا عورت کہیں گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپریشن کے بعد وہ جو جنس اختیار کرے گا اسی جنس کو اس کے اوپر ظاہری طور پر احکام لگیں گے۔ باقی رہا اس کا معاملہ کہ اللہ اور اس کے درمیان وہ خدا جانے، اور وہ بندہ جانے یا وہ عورت جانے جس نے اپنی جینڈر کو تبدیل کیا ہے۔ تو لہٰذا شریعت کا کام انسان کے ظاہر تک ہوتا ہے، تو جیسے اس کے آثار ہوں گے، جسمانی ساخت بنے گی، چاہے آپریٹ کے بعد ہی کیوں نہ ہو، ویسے اس پہ حکم لاگو ہو جائیں گے۔ جس طرح کے مخنث کے بارے میں، خنثی کے بارے میں آتا ہے کہ اگر وہ مر جائے تو اسے مردوں میں شمار کیا جائے یا اسے عورتوں میں شمار کیا جائے، تو ہم کیا کریں گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کے جسم کو دیکھا جائے، جس طرح کی اس کی علامات زیادہ ہوں گی، مردوں والی اس کے اندر علامات زیادہ ہیں تو پھر وہ مرد شمار ہوگا۔ اس کا جنازہ، اس کے آخری احکام اسی طرح کیے جائیں گے مردوں والے، اور اگر اس کے اعضاء زیادہ عورتوں والے ہوں اور اس کے اندر وہ زیادہ اس کا رجحان اسی طرح ہو تخلیقی طور پر، تو پھر اس خنثی کو عورتی شمار کیا جائے گا، اور عورتوں والے معاملات اس کے ساتھ بھی کیے جائیں گے، وراثت ترکہ، یہ سارے معاملات اسی اعتبار سے ہوں گے۔ تو یہاں جو اس جدید دور جاہلیت کے اندر کچھ لوگ کر رہے ہیں، تو ان کی علامات کو دیکھا جائے گا، جس جانب ان کی علامات واضح ہوں گی تو اسی طرح شریعت کا حکم ان کے اوپر لاگو ہوتا جائے گا۔